دیکھیں ہمیں اور آپ کو تو بڑا یہی دعا کرنی چاہیے کہ جنگ نہ ہو. جنگ ہوگی تو دونوں فریقین کا جو ہے وہ نقصان ہوگا. لیکن ہو بھی جائے تو اب تک کی صورتحال ہے جنگ کے پہلے کے جو مرحلے ہوتے ہیں, جو نفسیات کی جنگ ہوتی ہے, جو اعصاب کی جنگ ہوتی ہے, جو قوت ارادی کی جنگ ہوتی ہے, یہ جنگ تو پاکستان جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ وہ صرف جیت نہیں گیا, اس نے بھارت کو جو ہے نا ناک آؤٹ کر دیا. بالکل. اور اس کے کئی حوالے آپ جو ہے نا اس کے دے سکتے ہیں, کئی دلائل پیش کر سکتے ہیں کہ اس حوالے سے بھارت جو ہے, جو بھارت نے جو بھی پلاننگ کی تھی, جو بھی کیلکولیشن کی تھی, جو اس کے سامنے ریزلٹس آئیں, جو اس کے سامنے ریئیکشنز آئیں, وہ اس کی توقع کے بالکل برخلاف آئیں. اچھا یہ پاکستانی یوٹیوبرز کو انہوں نے بند کر دیا 10-12 کو, اس پہ پابندی لگا دی, چلیں آپ تو باقی کو بھی لگا دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا جو اپنا ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ ان کو چیلنج کر رہا ہے. وہ بھارت کی جو ہے نا کارکردگی کے اوپر, ان کی پلاننگ کے اوپر, ان کی سوچ کے اوپر, ان کی حکمت عملی کے اوپر, ان کے دعووں کے اوپر وہ سب سے زیادہ جو ہے نا سوالات جو ہے نا وہ اٹھا رہا ہے. یہ پاکستان نہیں اٹھا رہا, جتنا ہوم ورک کر کے وہاں کے ڈیجیٹل میڈیا والے سوالات اٹھا رہے ہیں اور ان کے سوشل میڈیا والے اٹھا رہے ہیں. 2-4 ٹی وی چینل جو جو خبر نامے سے زیادہ کسی فلم, جاسوسی فلم لگتے ہیں, ان کے آپ مائنس کر دیں. وہ تو ایک انٹرٹینمنٹ کے شو ہیں, وہ ان کو تو آپ نے صرف شگل کرنے کے لیے دیکھنا ہے نا, اس کو سیریس نہیں لینا ہے. اس کے علاوہ تو وہاں کا جو سنجیدہ میڈیا ہے وہ سنجیدہ صحافی ہے, ایون کہ وہاں کے جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں, ججز ہیں, وہ ان کے اوپر جو ہے نا سوالات اٹھا رہے ہیں. تو یہ جو ریئیکشنز آ رہا ہے بھارت کو اپنے باہر سے بھی اور اندر سے بھی, یہ مودی انتظامیہ کے لیے جو ہے نا بالکل خلاف توقع ہو کیا گیا. اچھا پاکستان میں تو ایک عمومی تاثر تھا اور حقیقت بھی تھی, اس میں کوئی وہ نہیں تھا تاثر کیا تھا, حقیقت تھی کہ پاکستانی کو جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ تقسیم ہے, لسانی بنیادوں پہ تقسیم ہے, فرقہ وارانہ بنیادوں پہ تقسیم ہے. لیکن چلیں ایک فائدہ یہ ہوا, بھارت کی جو یہ جو منہ کا فائر تھا, بلا وجہ کی جو دھمکی تھی, اس نے یہ ساری چیزوں کو بلا کے جو ہے نا ان سب کو جو ہے نا وہ ایک کر دیا. میمز سوشل میڈیا کی جو اس میں جو بات ہوئی ہے, یہ تو طے ہو گیا کہ میمز بنانے میں دنیا میں پاکستانیوں کا کوئی ثانی نہیں ہے, بس دور دور تک کوئی ثانی نہیں ہے. یہ اوزار کسی اور کا ہے, لیکن جو استعمال پاکستانی کر رہے ہیں اس کا, وہ جو ہے نا وہ کمال ہے. وہ ایلن ماسک بھی دیکھیں نا, اس سے یہ بھی کام بھی آ سکتا تو وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے, وہ کیا یہ کون لوگ ہیں یار. جبکہ یہ آپ کا جو ٹویٹر ہے وہ اپنی صرف 15% اسٹینڈ کے اوپر چل رہا ہے. اگر یہ 100% اپنی اسٹینڈ پہ چل رہا ہوتا ہے, اس وقت حکومت کو چاہیے کہ بعد میں عمران خان والا ایشو دیکھ لیں نا. ابھی تو جو ہٹا دیں, ابھی سب ایک ہیں. ابھی پاکستان کے معاملے پر کوئی تقسیم نہیں ہے, کوئی جو ہے نا تفاوت نہیں ہے, سب ایک ہیں. اور ایسی میم بن رہی ہیں کہ وہ جو ہے نا کمال ہے. کسی بھارتی صحافی نے بولا کہ ہم پاکستان کراچی آ رہے ہیں, اس کا جو بیچارے ان لوگوں نے حشر کیا ہے اور کرے سوچ ہے. کسی نے بولا بھائی جب کراچی آؤ نا تو موبائل چھوڑ کے آنا, یا موبائل جو ہے نا وہ چھین لیتے ہیں. 125 پہ نہیں آنا, 125 جو ہے نا یہاں نہیں بچتی. اور پھر وہ سمندر کے راستے نہیں آنا, وہ تسمان اسپرٹ کا جو ہے نا وہ پڑا ہوا, تو اسی کے زہر سے جو کہیں جو ہے نا مر نہ جاؤ. اس کو بھارت کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ جب سیلاب آتا ہے, طوفان کی خبریں آتی ہیں, تو دنیا اس جگہ سے بھاگتی ہے. لیکن جب کراچی میں طوفان کی خبریں آتی ہیں تو لوگ طوفان دیکھنے کے لیے سمندر کے پاس جاتے ہیں, کس شکل میں طوفان آئے گا دیکھ تو لیں. تو یہ اس طرح کی اس بھارت نے نا اس قوم کو للکارا ہے. تو برحال دعا کرنی چاہیے روایتی جنگ نہ ہو, لیکن جو غیر روایتی جنگ کی اور دیگر چیزوں میں پاکستان نے ان کا جواب دیا ہے نا, وہ صرف بھارت نہیں بلکہ پوری دنیا کی جو ہے نا واقع کھل گئی ہیں. کون لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, کپڑے نہیں ہیں, لیکن یہ اس طرح کھڑے ہوئے, ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے. بالکل. تو یہ پاکستانی قوم کی جو ایک انفرادیت دنیا میں قائم ہوئی ہے, یہ کمال ہے. جی الیاس صاحب. دیکھیں بھارت کے لیے خود وہ پریشانی ہوئی ہے کہ پاکستانی قوم کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے کہ بڑی ڈیوائیڈ ہے اور آپس میں جی اپنی گورنمنٹ کے بڑے خلاف ہے. لیکن اس وقت جو قوم میں یکجہتی اور اس طرح دیکھنے کے لیے آئی ہے, افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے شانہ بہ شانہ وہ کہتے ہیں ہر طرح ہر محاذ پر لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ بلکہ وہ یہ اس وقت جو قوم ہے اس کا یہ دیکھنے پر آ رہا ہے کہ وہ انتظار میں ہیں کہ کب جنگ شروع ہوگی, اور اس کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں کہ کس طرح انہوں نے آگے سے اپنا ہر ایک بندہ اس کے لیے وہ دیکھ رہا ہے کہ بھارت کو کس طرح ناک آؤٹ کرنا. اور بلکہ ناک آؤٹ تو کرتی ہے, سوشل میڈیا پر دیکھیں ان کے اپنے وہ دیکھیں اپنے جذبات وغیرہ کا جس طرح مظاہرہ کریں. لیکن بھارت کی جانب سے یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ جو بھی اس نے بھارت نے دوسری سرزمین کو استعمال کیا, کل بھی ابھی دیکھیں دوسری کی سرزمین استعمال کر کے, اور پہلے بھی جو کیا لاہور میں دھماکہ کیا, اس کی تمام پلاننگ کی گئی باہر دو ملکوں کے
پلاننگ کی گئی، اس بارے میں بتایا گیا، دنیا بھر کو بھی ثبوت دکھایا گیا، لیکن اس دفعہ جو ہے بھارت خود اپنی سرزمین پر خود جو ڈرامہ کر کے اور خود ہی وہ اپنے اس ڈرامے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، اور اس وقت اس کے پاس ثبوت نہیں ہے کچھ دکھانے کے لیے، جبکہ پاکستان نے کل ثبوت بھی دکھا دیے کہ کس طرح خوارج آئے ہیں اور وہ آ کے دہشت گردی کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے تھے آئی ڈیز تھے جو مختلف مقامات پر انہوں نے لگانے کی کوشش کی بھارت کی جانب سے، وہ بھی پکڑ لیے گئے، اور یہ کافی ایک بڑی ہے کہ ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں انہوں نے اس بارے میں جو بھی ان کے طرف وار کیا گیا اس کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا اور مقابلہ کیا، اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ بھارت کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ وہ کیا کرے، کس جگہ کرے، کیونکہ تمام محاذ پر اس کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل آپ کا پوائنٹ۔ ناظرین بریک لے رہے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے۔ دوسرا سوال، سیکیورٹی فورسز نے مختلف کاروائیاں کی ہیں، 3 دن میں 71 خوارج کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ خوارج کے ذریعے بھارتی دہشت گردی کا مستقل خاتمہ کیسے ممکن ہوگا؟ رائے لیں گے بریک کے بعد۔